پھر لیاس رانا صاحب، بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کرپشن کا پرسپشن نہیں اترے گا کیونکہ سوالوں کے جواب نہیں آئے اور اس سے کوئی فائدہ سیاسی طور پہ شاید نواز شریف صاحب کو نہ ہو. آپ ایگری کرتے ہیں جو کیسے جس طرح بریت ہو رہی ہے؟ عامر صاحب آپ نے اچھا کیا کہ صرف بھٹی صاحب کا نام لیا، کیونکہ طارق فضل چودھری صاحب نے اپنا جواب دیے آپ کے سوالات پہ، اور بھٹی صاحب کے لیے واقعی یہ شرمناک دن تھا کل، اور بہت ہی سیاترین دن تھا، کیونکہ جن لوگوں نے 4,500 پروگرام کیے انہیں ڈوب مرنا چاہیے. وہ جھوٹ بولتے رہے، جن کے ہاتھوں میں پیپر دیے جاتے تھے کہ یہ جا کے بولنا ہے اور اس کے علاوہ نہیں بولنا ہے، وہ رجسٹر لے کے آتے تھے چینلوں کے اوپر، انہیں آج ڈوب مرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں مدعی بھاگ گیا. مدعی تھا کون؟ سپریم کورٹ تھی. نیب کے ڈپٹی چیئرمین کو، اور یہ میں بات آج سے نہیں 4 سال سے کہہ رہا ہوں، امتیاز تاجور کو لاہور نگران نے بلایا اور کہا کہ اپنے چیئرمین چودھری قمر زمان سے جا کے کہہ دو اگر ہمارے جے آئی ٹی کے پیپرز پہ کوئی چیز کھولی، فیتا کھولا، تو توہین عدالت میں اندر کر دیں گے اور اپنا ٹائم پورا کرو اور فارورڈنگ لیٹر لگا دو. نیب کہاں سے مدعی ہو گیا؟ نیب کو ڈنڈا دیا ہوا تھا، وہ جا کے کھڑے ہو کے بول دیتے تھے. وہ جو جے آئی ٹی ڈھونڈ کے لائی تھی پیپر، اس کو جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کے دور میں آج سے 2 سال پہلے اڑا کے رکھ دیا. انہوں نے کہا یہ بتاؤ ثبوت کہاں ہے؟ مریم نواز مالک ہے. انہوں نے کہا جی یہ فیصلہ ہے. اس نے کہا فیصلے میں پیپر دکھاؤ. پیپر دکھایا تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے آیا ہے؟ پتہ لگا جے آئی ٹی سے آیا. او بھائی برٹش گورنمنٹ کا کوئی پیپر ہے؟ کوئی کسی سے اٹیسٹڈ ہے؟ نہیں ہے. انہوں نے کہا چلو نواز شریف بھی مالک ہو تو چلو وہ بتا دو. نواز شریف بھی مالک نہیں تھا. یہ میں نے کل اپنے ایکسپریس نیوز کا اس 2018 کا ٹویٹ واجد ضیاء کا پڑھ کے دکھایا کہ نہ نواز شریف آف شور کمپنیوں کے مالک ہیں، نہ لندن فلیٹس کے. یہ اس نے احتساب عدالت میں کہا، اس جے آئی ٹی کے ٹاپ ہیرے نے کہا. آپ کو پتا ہے نا یہ ریکارڈ پہ بات ہے. کس چیز کے اس وقت ایک منٹ آپ بھٹی صاحب کو جانے دے رہے تھے، آپ مجھے بولنے دیں، غلط بات ہو جاتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں اس وقت یہ جب ججز اور اسٹیبلشمنٹ مل کے کام کر رہی تھی، آپ اور ہم 10 پروگرام کر چکے. آج سب چیزیں جنرل باجوہ بول چکے کہ عمران خان کہتے تھے اسے نائل بھی کرو، اسے جیل بھی ڈالو، الیکشن میں تب لڑ سکوں گا ورنہ نہیں لڑ سکوں گا. ان کے خیال میں ہی نہیں تھا کہ نواز شریف وہاں سے صدا سن کے بیمار بیگم کو چھوڑ کے اور بیٹی کو لے کے یہاں آ جائے گا. اسے ابوظہبی میں بھی کہا گیا واپس چلے جاؤ، وہ نہیں گیا. اور پھر ایک شخص بوکے لے کے الیکشن سے پہلے جب ان کو آر ٹی ایس بٹھانے کا آخری فیصلہ کرنا پڑا، وہ کون گیا تھا جس کا نام بہت آ رہا ہے؟ وہ جیل میں گیا. ان کو خطرہ ہو گیا تھا کہ کہیں یہ جیت ہی نہ جائیں. وہ تو پھر آر ٹی ایس بٹھا کے نواز شریف کی جیت کو بدلا گیا. وہاں پہ آپ اور ہمیں پتہ ہے سارے حقائق کیا تھے. آپ کس طرح کہتے ہیں آج وہ نیب والے کس طرح ڈیفینڈ کرے جو کام انہوں نے بنایا ہی نہیں. چودھری قمر زمان کو میں آپ کو بتاؤں سپریم کورٹ میں پاناما بینچ میں بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ نے کیوں نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ کام ایس سی سی پی کا ہے، اسٹیٹ بینک کا ہے، ایف بی آر کا ہے، ہمیں وہ لکھیں گے. یہ باہر کی جائیدادیں ہیں. 435 میں سے کس کی جائیداد نکالی جس میں نواز شریف کا؟ ایک منٹ میں آپ کو تھوڑا سا ختم کر دوں اس کو. پھر ان سے پوچھا گیا سوال کہ اگر ہم حدیبیہ کھول دیں تو انہوں نے کہا یہ پاسٹ اینڈ کلوزڈ 3.5 سال پہلے ہوئی. انہوں نے کہا جی نیب فوت ہو گیا. ارے بھائی نیب کہاں فوت ہو گیا؟ نیب تو آپ کے سامنے کھڑا تھا. آپ اپنی مرضی کی ججمنٹ لے رہے تھے جو شوکت عزیز صدیقی نے بھی کہی. آپ فون کرتے تھے 15 دن بعد رپورٹ دو، 6 مہینے کی ڈیٹیں بھی آپ ایکسٹینڈ کرتے تھے، میں اور آپ نہیں کر رہے تھے اس وقت. اچھا آج کوئی بات نہیں، سمجھ آ گیا آپ کو سارا پوائنٹ. اگر چلے گا تو جذباتی ہونا پڑتا.